بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ سبق میں الحمدللہ ہم نے سورۃ الناس پڑھی، جو اچھی طرح الحمدللہ میں نے سمجھا دی، اور آج اس سبق میں سبق نمبر 2، اس میں آج ہم سورۃ الفلق پڑھیں گے۔ تو آپ دوبارہ سے اعوذ باللہ بسم اللہ نوٹ کیجئے گا میں کیسے پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں ایک ایک لفظ کر کے پڑھوں گا، آپ نے پہلے ایک ایک لفظ غور سے سننا ہے، پھر میں اکٹھی پڑھوں گا۔ قل اعوذ برب الفلق، اب اکٹھے، قل اعوذ برب الفلق، یہ آخر میں جو قاف ہے نا اس پہ آپ نے ایسے پڑھنا ہے، فلق، یہ قو کر کے جو آواز لگ کر واپس آ رہی ہے نا اسے کہتے ہیں قلقلہ، آواز کا لگ کر واپس آ جانا، اسے کہتے ہیں قلقلہ۔ یہ قاف پر آپ نے کرنا ہے، چند خاص حروف ہیں اس کے، قلقلہ اسے کہتے ہیں۔ تو جو حروف آتے جائیں گے میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا جاؤں گا، اکٹھے میں آپ کو نہیں بتاتا۔ فی الحال آپ یہ سمجھے کہ قاف پر ایسے کرنا ہے، جب قاف ساکن ہوگا یا قاف پر وقف ہو رہا ہوگا تو وہاں پر ہم نے قاف پر قلقلہ کرنا ہے۔ قلقلہ کیا؟ آواز کا ایک دفعہ لگ کر واپس آ جانا، فلق۔ اب دوبارہ سنیے، قل اعوذ برب الفلق، آگے یہ میں نے اخفا کیا، میں نے آپ کو بتایا تھا اخفا کب نہیں کریں گے، جب حروف حلقی آگے فوراً نون ساکن کے بعد یا دو زبر دو زیر دو پیش آ رہے ہیں اور اس کے بعد حروف حلقی یعنی کہ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ان میں سے کوئی حروف آئے گا تو اخفا نہیں کریں گے، اظہار کریں گے، ہم پڑھیں گے تب۔ تو یہاں پہ تو نہیں ہے، شین آ رہا ہے آگے، ٹھیک ہے، حروف حلقی نہیں ہے۔ من شر، را کو باریک پڑھیں گے جیسا میں نے بتایا تھا قاعدے میں بھی، اور سورۃ الناس میں بھی شر الوسواس پہ میں نے بتایا تھا کہ را کے نیچے زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ من شر ما خلق، پھر قاف پر قلقلہ میں نے کیا، من شر ما خلق۔ اب میں دوبارہ پڑھنے لگا ہوں، شروع سے دوبارہ سنیے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ اب آگے، ومن شر غاسق اذا وقب۔ دوبارہ، اب ایک بات یہاں پہ پھر سن لیں، ایک میں نے قاف کو بتا دیا کہ قاف پر قلقلہ کرنا ہے، میں نے بتایا کہ ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا، کٹھے نہیں بتاؤں گا۔ اب آگے آ رہی ہے با، ایک حروف قلقلہ میں سے با بھی ہے، جب با ساکن ہوگی یا با پر وقف ہوگا تو با پر بھی ہم قلقلہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اب دیکھیں غاسقٍ پہ میں نے اخفا نہیں کیا، غاسقٍ نہیں پڑھا میں نے، غاسقٍ اذا پڑھا، کیوں؟ اس کی وجہ کہ آگے حمزہ آ رہا ہے، جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پر ہم اخفا نہیں کریں گے، کیا کریں گے؟ اظہار، غاسقٍ۔ اور یہ میں نے قاعدے میں آپ کو بتایا تھا تو اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا کہ یہ الف ہے، الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے۔ الف کے اوپر کچھ بھی آ جائے، الف کے نیچے کچھ بھی آ جائے، زبر، زیر، پیش، شد، یا پھر اس کے علاوہ جزم وغیرہ، وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے، شکل الف کی ہوتی ہے، ہوتا حمزہ ہے وہ، تو یہ حمزہ ہے۔ اچھا، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، یہ میں نے با پر قلقلہ کیا، وَقَبَ، یا پھر با جو کر رہا ہوں نا، وَقَبَ، یہ قلقلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر قلقلہ نہ ہو تو اس کو پھر ایسے وَقَبْ، یہ میں نے قلقلہ کیا۔ آگے پھر اخفا کریں گے ہم نون ساکن پر، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ اب یہاں پر آپ غننے کو سمجھ لیں، میں نے بتایا بھی تھا قل اعوذ برب الناس میں
کہ نون مشدد اور میم مشدد پر غنہ ہوتا ہے، اور دو زبر دو زیر دو پیش جب اس پر شد آ جائے، اگر اس کسی مل رہے ہوں تو ان پر ہم غنہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، غننے کا مطلب کیا؟ ٹائم لگانا ہے تھوڑا سا. شرین، یہ جو دیر لگا رہا ہوں اس کو کہتے ہیں غنہ، غین نون ہا، غنہ. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، فا پر بھی کھڑی زبر ہے، سا پر بھی کھڑی زبر ہے. یہاں پر عموماً لوگ غلطی کرتے ہیں کہ کسی ایک کو نہیں کھینچتے، نفاسات پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے غور کرنا ہے، فا کو بھی کھینچنا ہے، سا کو بھی کھینچنا ہے، اور سا کو نرمی سے پڑھنا ہے. اس کے اندر سین کی آواز نہیں آنی چاہیے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اب آ گیا حروف قلقلہ میں تیسرا حرف میں آپ کو بتانے لگا ہوں، دال. ایک ہم نے پڑھا قوف، ایک ہم نے پڑھا با، اب تیسرا آ رہا ہے دال. دال پر بھی قلقلہ ہوگا. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. آگے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اب یہاں پر دیکھیں حاسدن، پھر میں نے اخفا نہیں کیا، کیوں؟ آگے حمزہ آ رہا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. یہ ہماری سورۃ الفلق مکمل ہو گئی. اب میں دوبارہ ایک دفعہ پڑھنے لگا ہوں، میرے ساتھ ساتھ آپ نے پھر پاؤز کر کے اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ نے پڑھنا ہے. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. یہ ہماری سورۃ الفلق پوری ہو گئی. سورۃ الناس اور سورۃ الفلق ہماری الحمدللہ پوری ہو گئی، آج ہم نے پڑھی. اور اس میں جو سمجھنے کی چیزیں میں نے آپ کو بتائی کہ سا کو نرمی سے پڑھنا ہے، اخفاء کے بارے میں نے مزید بتا دیا آپ کو، اور حروف قلقلہ، قلقلہ کیا ہوتا ہے میں نے وہ بتا دیا آپ کو، آواز کلک کر واپس آ جانا، اسے قلقلہ کہتے ہیں. تو 3 حرف میں نے آپ کو ابھی فی الحال بتائے ہیں جو سورۃ الفلق میں آ رہے تھے، ایک قوف، ایک با اور ایک دال. اس پر قلقلہ کریں گے، جیسے فلق، وقب، حسد. یہ دیکھیں آخر میں قوف اور با اور دال پر میں نے کیا کیا؟ قلقلہ. اور حمزہ کے بارے میں نے آپ کو دوبارہ یاد دلا دیا کہ اس کو الف نہ سمجھیے گا. یہ جو لکھا ہوا ہے اذا، یہ حمزہ ہے، الف کے اوپر کچھ بھی آ جائے وہ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ. یہ ہماری سورۃ الفلق پوری ہو گئی، اور گزشتہ سبق میں ہم نے سورۃ الناس پڑھ لی الحمدللہ. تو آئندہ سبق میں انشاءاللہ اگلی سورت پڑھیں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.